بن کے رحمت مہمان ہمارے، پھر وہ ظاہر ہے کہ آپ کی عمر اس وقت 15 سال تھی، 14 سال 16 سال تھی، بھائی باقی جو ہیں وہ چھوٹے ہوں گے، تو کس طرح یہ سارا آپ نے پھر مینیج کیا؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ان ایام کے اندر والدہ نے خصوصیت سے بڑی محنت کی ہمارے پر، اور ہمیں سمیٹنے کی اور ہمارے معمولات کے اوپر نظر رکھنے کے لیے بیک وقت ایک ماں کے ساتھ ساتھ ایک باپ کا بھی کردار ادا کیا۔ بڑی بات ہے، ماں کی شفقت بھی دی، اور ایک جو باپ کی کمی کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی وہ جو تھیں اس کے لیے بھی اسٹرگل کرتی رہیں، سرگرم رہیں، اور اس ڈبل جو ان کے اوپر ایک ذمہ داریاں تھیں اس نے ان کے قوا کو بھی مزمحل کیا، ان کے اعصاب کے اوپر بھی منفی اثرات مرتب کیے، اور وہ اس غم کو جو ہے اپنے اندر جس وقت وہ غم ان کے پلتا رہا تو وہ بھی زیادہ دنیا میں نہ رہ سکی، اور فقط 5 برس کے بعد ہی وہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ اس وقت میری عمر کوئی 19 ساڑھے 19 سال تھی جب والدہ جو تھی اس دنیا سے چلی گئیں، تو میں نے ان کے سانحے کو جو ہے بڑی 20 سال تھی میری عمر جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، تو میں نے اس سانحے کو بڑی شدت سے محسوس کیا اپنے اندر اترتا ہوا۔ تو میں ابھی تک اس کے جو ہے نا ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی کمی بھی محسوس ہونے لگی، باپ کے ساتھ پھر ماں کی کمی بھی ایک جو ہے نا میرے اندر وہ بڑی اس کا ہوا۔ اس لیول کے اوپر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ باوجود غم کے اندر مبتلا ہونے کے میں اس قابل ہو چکا تھا کہ کسی حد تک زمانے کے سرد و گرم کا جو ہے اس کو سہ کر اپنے خاندانی نظام کو آگے بڑھایا جا سکتا۔ اللہ کا شکر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل تھا کہ ہمارے چچا، ہماری دادی، ہماری نانی جو تھی وہ ہمارے لیے گاہے بگاہے آتی رہیں، لیکن اس کے باوجود یہ خالصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان ایام میں، جبکہ ہمارے وسائل بھی موجود تھے، گھر بھی موجود تھا، گاڑیاں بھی موجود تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خصوصیت سے اپنے فضل و کرم جو ہے اس کو ہمارے شامل حال کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان دنوں کے اندر جو ہے دین کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی وجہ سے جو تھے منفی راستوں پر چلنے سے محفوظ رہے۔ ماشاءاللہ علم کے میدان میں بھی آپ کا ایک نام ہے، علمی حلقوں میں ایک آپ کی پہچان ہے، اور آپ ماشاءاللہ اسکول سے، کالج سے، مدارس سے ہوتے ہوئے ماسٹر ڈگریاں کئی آپ نے حاصل کی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ابتدائی تعلیم ہے وہ آپ نے وہ مدارج کہاں سے طے کرنا شروع کیے؟ میں بیک وقت جو تھے دنیاوی علوم اور دینی علوم کے مدارج بیک وقت طے کرنے کی کوششیں کرتا رہا اپنی زندگی کے اندر۔ کیرتھن ماڈل اسکول سے میں نے دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کیا، پھر گورنمنٹ کالج سے میں نے FSC کی، پھر میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی تعلیم کو مکمل کیا، پھر میں نے بعد ازاں وہاں سے ماسٹر ڈگری بھی حاصل کی کمپیوٹر سائنسز کے اندر۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی گیا جہاں پہ میں نے اپنا میس کمیونیکیشن کے اندر ماسٹر ڈگری حاصل کی، پھر علوم اسلامیہ کے اندر، پھر عربی علوم کے اندر، پھر تاریخ میں، سیاسیات میں، پھر اسی طرح جو ہے آپ کا MBA کے اندر پھر میں نے کی۔ اس طرح کل ملا کے میں نے جو ہے 11 علوم کے اندر، پھر میں نے MSc جو تھی سائیکالوجی کی ڈگری حاصل کی بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے۔ یہ تمام کے تمام علوم و فنون جو تھے وہ 11 ڈگریاں میں نے حاصل کی۔ تو یہ اس کی بنیادی وجہ میرے اندر ایک ذوق تھا، تجسس تھا، تشنگی تھی علم کو حاصل کرنے کی، ہر علم کے بارے میں، ہر علم کے بارے میں۔ نفسیات میں دیکھیں کیا ہے، LLB میں کیا ہے، انگلش میں کیا ہے، انگلش لٹریچر کا بھی میں نے پڑھا، اس کو اچھے طریقے سے دیکھا اور اس کو ابزارو کرنے کی کوشش کی۔ یہ تمام کے تمام علوم و فنون جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ والد کی ابتدائی نشستیں اور ان سے ہر وقت استفادہ کرنے کی جستجو، پھر والدہ کے سامنے جو تھا ان سے استفادہ کرنے کی کوشش، پھر ہر عالم جید عالم جس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا، ڈاکٹر فضلئی صاحب، ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، اسی طرح مولانا فضل الرحمن لکھوی صاحب، اس طرح مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب، جن کے ساتھ ساتھ موقع ملتا رہا، ان سے مسلسل جو ہے علم کے حوالے سے ہوشہ چینی بھی ہوتی رہی، ان سے استفادہ بھی ہوتا رہا۔ اس تمام کے تمام علوم و فنون کے ان لوگوں سے استفادہ کرتے کراتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا کہ اللہ کا شکر ہے حافظے میں بھی ایک تقویت پیدا ہو گئی کہ جس چیز کو بھی دیکھتے تھے اس کے بعد جو تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا کافی سارا حصہ جو تھا وہ جذب ہو جاتا تھا۔ ایک اسٹیج میرے پہ وہ بھی آئی کہ میں اس پوزیشن میں آ گیا تھا ماسٹر ڈگری کرنے کے دوران اپنے یعنی چیزوں کو اخذ کرنے کی لحاظ سے، یا چیزوں کے اوپر جو تھا گرفت کرنے کے لحاظ سے، یا ان کو سمجھنے کے لحاظ سے، کہ اللہ کا شکر ہے میرے وہ اسٹیج بھی آئی کہ 500 صفحوں کی ایک ایسی کتاب جس کو میں نے پہلے کبھی زندگی میں نہیں تھا پڑھا ہوتا، میں فقط 1 دن کے بعد اس کا ٹیسٹ دینے کے قابل ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ یہ پوزیشن یہ اس طرح کی پیدا ہوئی، میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بڑی وجہ جو تھی وہ قرآن مجید کا حفظ تھا، جس کو میں نے باقاعدہ طور پہ FSC کے بعد شروع کیا اور یونیورسٹی کی چھٹیوں کے اندر بعد میں مکمل کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے میرے اوپر بہت خصوصی کرم کیا، میرے اندر جو تھے دماغ کے اندر جو تھے حفظ کے بھی دریچے کھولے، اور اس کے ساتھ ساتھ فہم کے لیے بھی اللہ نے آسانیاں پیدا کی، اور میں اسٹیج کے اوپر آ گیا کہ
وہ کوئی بھی کتاب ہوتی تھی 500 صفحوں کی، میں جب اس کو ایک دن پڑھتا تھا تو اگلے دن اس کا پیپر دینے کے قابل ہوتا. علامہ صاحب اس طرح ماشاءاللہ دیکھیں آپ نے قرآن پاک حفظ بھی کیا اور اس کے پاس دین کی تعلیم بھی حاصل کی، اور اسکول کالج یونیورسٹیاں بہت سارے اساتذہ سے آپ ملے ہوں گے، بہت سارے اساتذہ سے آپ نے فیض حاصل کیا، جس میں سے آپ نے کچھ کا نام ابھی بتایا بھی ہے. ان میں سے کون سے اساتذہ ایسے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک طالب علم اپنے ہر استاد سے متاثر ہوتا ہے، لیکن کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ متاثر کرتے ہیں، ان میں سے کون کون ہے؟ دیکھیں جی، میں نے تو آپ کو دینی تعلیم کے حوالے سے بتایا ہے کہ میں نے ان علماء سے استفادہ کیا. ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب سے میری ملاقاتیں کافی رہتی تھی، جب بھی میں ان کا جاتا تھا تو ان ہماری نشستیں ہوتی تھیں تو ان سے بھی میں چیزوں حس کرتا رہا. ڈاکٹر فضل صاحب جب تشریف لاتے تھے ان سے بھی حس کرتا رہا. مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب بھی میں نے ان کے اندر بڑی علوم کے اندر جو تھا ان کی پختگی پائی، استدلال میں ان کے اندر بڑی تقویت دیکھی. اسی طرح معاصر علماء کی بھی پھر ان کے ساتھ بھی یعنی جس طرح تبادلہ ہی عالم مذاکرہ ہوتا ہے، اس مذاکرے نے میں سمجھتا ہوں مجھے بڑی تقویت دی اور مجھے مختلف آراء کو جانچنے کا، پڑتالنے کا، سمجھنے کا موقع ملا. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ میرے پاس جو قدیم جو کتابیں ہوتی تھیں ان کے ساتھ ساتھ یہ جس طرح صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، اسی طرح یہ دیگر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر، اس طرح ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر، یہ ساری کے سارے لٹریچروں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب میں معاصر علماء کا کلام کرتا، ان سے تبادلہ خیال کرتا، تو اس سے بھی میرے اندر جو تھی ایک سوچ کے میرے نئے دریچے کھلتے تھے اور میں چیزوں کو جو تھا اپنی ان کے بارے میں ایک رائے قائم کرنے کے بارے میں جو تھا نا ایک میں اپنے اندر محسوس کرتا کہ میں اس کے بارے میں میری یہ رائے ابھرتی جو میرے دل و دماغ کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ بعد میرے دنیاوی اساتذہ بھی ایسے ہیں جنہوں نے مجھے بڑا متاثر کیا، جن میں 2 اساتذہ خصوصیت سے جو ہے اہمیت، بلکہ 3 اساتذہ خصوصیت اہمیت کے حامل ہیں. ایک ڈاکٹر مسکین علی حجازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک ڈاکٹر مویس الدین شیخ رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب. ان اساتذہ نے بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے پیار محبت کے ساتھ میرے ساتھ صرف اور صرف ایک استاد والا معاملہ نہیں کیا بلکہ ایک چھوٹے بھائی والا معاملہ بھی کیا. میں جب ان کا ساتھ آتا جاتا، اس طرح مجاہد منصوری صاحب وغیرہ، یہ میں ہمیشہ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے جو تھا میرے ساتھ پیش آتے، میں ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرتا. عصری حوالے سے میں سمجھتا ہوں ابلاغیات کے معاملات ہوں یا سیاسیات کے معاملات ہوں، انہوں نے خصوصیت سے جو ہے میرے ذہن کی جو ہے نا مختلف ڈائمنشنز کو کھولنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. جی ان سے کچھ مزید باتیں کرتے ہیں. علامہ صاحب آپ نے جس طرح بتایا آپ نے اساتذہ کا اور پھر ان کی شفقت اور ان کے تعاون، اور اس طرح ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کے ساتھ طلبہ بھی ہوں گے، ہم عصر بھی ہوں گے، تو ایسے اس وقت کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کے کوئی نامور کلاس فیلوز رہے یا آپ کے ہم عصر رہے؟ دیکھیں اکثر ان میں سے لوگ ایسے تھے جو مختلف انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس کے اندر چلے گئے. میں سے میرا پہلا شعبہ انجینئرنگ کا تھا نا، تو وہ انجینئرنگ کے اندر کوئی امریکہ میں چلا گیا، کوئی کینیڈا میں چلا گیا، کوئی مختلف موبائل کمپنیوں کے اندر چلے گئے، کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر چلے گئے. تو اس طریقے سے یعنی مختلف جگہوں میں کوئی میکینیکل انجینئرنگ سے بستہ جو لوگ تھے وہ مختلف قسم کی یعنی کہ فرمز میں چلے گئے، کوئی سوئی گیس میں چلا گیا، کوئی دیگر ڈپارٹمنٹ چلا گیا. اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے CSS کا راستہ جوائن کر لیا. کچھ لوگ جو تھے وہ ASP اس وقت بھرتی ہو گیا، آج میں ان میں سے کچھ لوگ DIG وغیرہ کے لیول کے اوپر جا چکے ہیں. اسی طرح ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو میدان صحافت کے اندر رکھنے گیا تھے، کچھ اخبارات کے جو ہے نا وہ ان میں ترقی کرتے کرتے مختلف مدارس کے بچے آ گئے. کچھ ایسے دوست بھی تھے جو ہم سے جونیئر تھے، وہ آج پیغام TV کے اندر بھی ایک سینئر مقامات کے اوپر موجود ہیں. تو اس طرح اللہ کا شکر ہے مختلف یعنی ملک کے مختلف حصوں کے اندر جو ہے نا ہمارے کلاس فیلوز، ہمارے دوست احباب، ہمارے بیچ فیلوز، ہمارے سے جونیئر، ہمارے سینئر دوست احباب جو ہیں وہ مختلف پوسٹ کے اوپر آج بھی موجود ہیں اور وہ اپنی اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں. علامہ صاحب آپ نے جو تعلیمی مصروفیات گزاری، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ آپ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی رہے اور اس کے بعد بھی آپ نے بہت سارے اسفار کیے. تو زیادہ تر کن کن ممالک کے آپ نے سفر کیے اور ان ممالک میں سفر کے بعد آپ نے ان کی ثقافت کو دیکھا، تہذیب کو، تمدن، کلچر اور مذہب کا بھی مطالعہ کیا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں. مجھے امریکہ جانے کا موقع ملا زندگی میں 2 دفعہ، مجھے مصر جانے کا موقع ملا زندگی میں 1 دفعہ، مجھے عراق جانے کا موقع ملا، اس کے علاوہ مجھے کویت جانے کا موقع ملا، اس کے علاوہ مجھے دبئی جانے کا موقع ملا. اس کے ساتھ ساتھ خصوصیت سے مجھے سعودی عرب کے کئی سفر اور انگلستان میں کئی دفعہ جانے کا موقع ملا ہے. صحیح. اس کے علاوہ میں نے یورپ کے بعد ممالک میں اٹلی شامل ہے، ڈنمارک شامل ہے، وہاں پر بھی میں نے جو ہے وہاں گیا ہوں. ڈنمارک میں میں نے جمعہ بھی پڑھایا ہے اور وہاں پہ اٹلی میں دوست احباب کے ساتھ، پھر ترکی میں بھی مجھے ایک بین الاقوامی کانفرنس میں جانے کا موقع ملا ہے. تو ان ممالک کے اندر جو ہے نا مختلف جو ہے چیزیں میں دیکھتا رہا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں لا انفورسمنٹ کے لحاظ سے اور قانون کی عمومی بالادستی کے لحاظ سے سعودی عرب اور انگلستان سے اس خصوصیت سے متاثر ہوا ہوں کہ قطع نظر اس بات کے کہ برطانیہ قانون ہمارے جو ایک
ہماری سوچ ہماری فکر یا ہماری ڈائمنشن ہے اس سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ قانون کی ایک عملداری نظر آئی ہے. اس سے علاوہ مجھے قانون کی عملداری سعودی عرب میں نظر آئی ہے. ان دونوں ممالک میں نے قانون شکنی کا خوف لوگوں کے اندر پایا ہے. میں نے دیکھا لوگ قانون کو توڑنے سے گھبراتے ہیں, خطراتے ہیں, انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم قانون توڑیں گے تو ہمارا احتساب ہوگا, اگر ہم قانون توڑیں گے تو ہمیں گرفت کا سامنا کرنا پڑے گا, پینلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ان ممالک میں میں نے قانون کی بڑی عملداری دیکھی ہے, اور پھر اس قانون کی اس قدر میں نے انگلستان میں بھی پختگی دیکھی ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی آپ کے رائٹس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, سنیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو آپ عدالت کے ذریعے, آپ جوڈیشری کے ذریعے اپنے رائٹس کو جو ہے نا کلیم کر سکتے ہیں, آپ لے سکتے ہیں حق. سعودی عرب کے اندر بھی اسی طرح میں نے دیکھا ہے جرم و سزا کا نظام بڑا قوی ہے. وہاں پہ کوئی بھی مجرم جو ہے نا اس کے لیے اسکیپ کے راستے موجود نہیں ہوتے, رشوت کا راستہ کوئی نہیں ہے, تفتیش کو بائی پاس کرنے کا راستہ کوئی نہیں ہے, پولیس کو جو ہے نا دبانے کا راستہ کوئی نہیں ہے, قانون کے شکنجے سے بچنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. چنانچہ ہم وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جرائم کی جو ہے شرح بہت ایک کم نظر آتا ہے, جرائم کی وہاں پر جو ہے نا ریٹ بہت کم ہے. تو میں ان دو ملکوں کے خصوصیت سے میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو قانون کی عملداری ہے اس کی میں نے بہت زیادہ میں نے اس کی جھلک دیکھی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اور قانون کی عملداری کی وجہ سے امن بھی ہے, امن بھی ہے, اور وہاں پہ انصاف بھی ملتا ہے. یہی کسی ریاست کے لیے بنیادی چیز ہے. تو یہ جب یہ چیز میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں پاکستان کے اندر بھی قانون کی عملداری ہونی چاہیے. یہاں پہ بڑوں کے لیے قانون ہو رہا ہے, چھوٹوں کے لیے قانون ہو رہا ہے, سرمایہ دار کے لیے قانون ہو رہا ہے, غریب کے لیے قانون ہو رہا ہے, جگیردار کے لیے قانون ہو رہا ہے, ہاری کے لیے قانون ہو رہا ہے, کسی بندے کا اپروچ ہے اس کے لیے قانون ہو رہا ہے, کوئی ایک عام بندہ جو اپروچ سے محروم ہے اس کے لیے قانون ہو رہا ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا کچھ تکلیف اور دکھ کا باعث ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اس طرح قانون کی عملداری ہو جائے جن طرح ان ممالک کے اندر موجود ہے. علامہ صاحب, آپ اولین علماء میں سے تھے, آپ کو اس معاملے میں سابقون الاولون کا درجہ حاصل ہے جو الیکٹرانک میڈیا میں آئے. ہمارے علماء پہلے تو تصویر سے دور رہے, پھر کیمرے سے دور رہے, پھر الیکٹرانک میڈیا سے دور رہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء سے بھول ہوئی ہے؟ جس دور میں نے ٹیلی ویژن میں آنا شروع ہوا تھا اس وقت تو علماء ٹیلی ویژن کو شجر ممنوعہ سمجھتے تھے, اور ان کا یہ گمان تھا کہ یہ کوئی اس میں خیر کا شاید پہلو ہم تلاش نہ کر سکیں. صحیح. لیکن میں اس بات پہ کنوینس تھا کہ اگر ایک باطل نظریہ, باطل پیغام یا غلط افکار کسی میڈیم کے ذریعے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, تو اسی میڈیم اگر پازیٹیو افکار کو ٹرانسمٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے اندر بھی ہمارے لیے گنجائش اور روم موجود ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں, میں نے جب مذاکرات میں ٹیبل ٹاکس میں حصہ لیا, ٹاک شوز میں جاتا رہا, تو الٹیمیٹلی میں نے دیکھا کہ ہمارے نظریات, ہمارے افکار بھی ٹریول کرتے رہے, اور بالآخر یہ بات گاہے بگاہے سننے کو ملنا شروع ہو گئی ابتدائی طور پہ کہ نہیں یار اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے نا فائدہ ہو رہا ہے. پھر یہاں تک بھی باتیں سننے کو ملی, نہیں آپ کا جو ہے نا کافی فائدہ ہو رہا ہے, کافی بہتر ہو رہا ہے. تو پھر ایک بات ہے انہی ایام کے اندر, بلکہ اسے کچھ پہلے ہی کہہ لیں, لیکن وہ اگرچہ نوعیت فرق تھی, انہی ایام کے اندر اسے کچھ پہلا کر لیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو ہے نا بلاگنگ جدوجہد, انہوں نے بھی بہت زیادہ اس کو بر صغیر کو متاثر نہیں کیا بلکہ پورے گلوب کو متاثر کیا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ ایک میرا ذہن تھا کہ جس طرح ایک پیمانہ ہوتا ہے, آپ اس کے اندر اگر ایک نشہ ور چیز پیتے ہیں تو وہ حرام ہے, اسی طرح پیمانے کے اندر آپ ایک صاف مشروب پیتے ہیں تو وہ جائز ہوتا ہے. تو میرے لیے میڈیا پیمانے کی مانند تھا. میں یہ بات سمجھتا اس سے صرف غلط افکار کی نشر و اشاعت جو اس کے لیے اس کو جو ہے نا روم دے دینا یا اس کے لیے حوالے کر دینا, یہ کسی طور مناسب نہیں ہے. ہمیں بھی اپنے درست افکار کو, درست نظریات کو, کتاب و سنت کی دعوت کو جو ہے میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے قوم تک پہنچانا چاہیے. میں اس بات کنوینس تھا, اور الٹیمیٹلی ہمیں اس مقاصد کے اندر جو ہے نا کامیابی حاصل ہوئی. الحمدللہ یہ سفر ابھی تک جاری و ساری ہے, اور یہ اس کا بڑا فائدہ ہوا خصوصاً نوجوان نسل کو. اور پھر ایک بات اس کے نتیجے کے اندر بہت سے علماء کی بھی ذہن سازی ہوئی, انہوں نے بھی اس بارے میں اپنے موقع پہ نظر ثانی کی, کئی راہیں کھلی, اور لوگ جو ہے نا وہ بھی خود بھی اس طرف آنے پہ مادہ و تیار ہوئے, اور بعد میں انہوں نے بھی خدمات جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے انجام دی. اب بھی علامہ صاحب آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں, ٹی وی شوز چلتے ہیں, آپ کے خطابات ہیں, تنظیمی میٹنگز ہیں, مصروفیات ہیں, تو یہ سارا اتنا سارا جو کام کا بوجھ ہے یہ سارا کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ یہ بات ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا تعلق انسان کے ایک لگاؤ کے ساتھ ہوتا ہے, افیلیشن کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کسی چیز سے افیلیشن ہے تو آپ اس کو کوشش کرتے ہیں پائے تکمیل تک پہنچانے کی. کئی مرتبہ آپ اس کے اندر اتنے پروگرام مینیج نہیں کر پاتے, آپ اتنی مصروفیات کو توجہ بھی نہیں دے پاتے جتنی آپ سے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کا کام یہ اب جس حد تک ممکن ہو اپنا ٹائم, ریسورسز جو ہے نا اپنی نظریے کی طرف, اپنے ٹارگیٹ جو ہے نا ڈپیوٹ کرتے رہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں, اگر آپ مثال دے رہا ہوں, آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ نماز ایک ترجیح ہے, تو آپ الٹیمیٹلی جب بھی اذان ہوگی اپنی ساری مصروفیات چھوڑے کوشش کریں گے اس کو باجماعت طریقے سے ادا کیا جائے. جب آپ کی نماز پرائرٹی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور یہ کوشش پوری زندگی جاری رہتی ہے.
کبھی آپ تکبیر اولیٰ کا پہنچ جاتے ہیں، کبھی اگر ایک رکعت مس بھی ہو جاتی ہے پھر آپ کوئی کہتے ہیں دوسرے کا پہنچ جائیں، پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی اس طرح تھوڑا پیچھے رہ گیا تو نیکسٹ نماز کے اندر اس کو کور کر لیں. تو یہ آپ کی ترجیحات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ اس عمل کے پیچھے اس کا تعاقب کرتے رہتے ہیں. اسی طرح جب آپ کی ترجیح ہو جاتی ہے کہ آپ نے پبلک کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت کو رکھنا ہے، کتاب و سنت کے پیغام کو رکھنا ہے، تو پھر جب آپ کی ترجیح بن جاتی ہے تو پھر آپ اس ترجیح کا تعاقب کرتے رہتے ہیں. اس ترجیح کے ساتھ جو آپ کی ایک محبت ہوتی ہے، بستگی ہوتی ہے، وہ آپ کے اندر جو ہے نا قوت، آپ کے تقویت پیدا کرتی رہتی ہے، تحریک دیتی رہتی ہے. اسی تحریک کی وجہ سے آپ اس سارے کے سارے معاملے کو مینیج کرتے ہیں. آپ نے دین کے لیے اور مسلک کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے سے آپ نے عوام کے لیے بھی اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. آپ سیاست میں آئے، آپ نے الیکشن لڑا، آپ نے بڑے ووٹ لیے، تو یہ سیاست کا تجربہ کیسا رہا؟ آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے.